یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی خاتون نے کہا کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ گھر میں کوئی جنبی بھی موجود ہے جس پہ غسل واجب ہو، تو عورت تو گھر میں نماز پڑھے گی، تو کیا اس کی، اب یہ کہا جاتا ہے نا کہ حدیث میں ہے کہ جس گھر میں کتا تصویر یا جنبی ہو اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو بہن نے یہ کویسچن کیا کہ اب اگر عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے اس کی نماز مقبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیونکہ رحمت کے فرشتے تو آئیں گے نہیں۔ دیکھیں، رحمت کے فرشتوں کا آنا یا ان کا نہ آنا اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تو برکت اور رحمت سے تعلق ہے نا۔ نماز آپ پڑھیں گی، نماز ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ وہ جو رحمتیں برکتیں گھر پہ نازل ہوتی ہیں تو وہ جنبی شخص جو ہے وہ اس کی وجہ سے وہ رحمت برکتیں نہیں ہو پاتی، خاص طور مطلب رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو ایصال ثواب کرنا ہو تو چاروں قل اور آیت الکرسی پڑھ کر لیں، کافی ہے؟ بالکل کافی ہے۔ یہ جو اب قاری صاحب ہوتے ہیں نا، مخصوص دعا پہلے چاروں قل پڑھتے ہیں، پھر وہ مخصوص آیات کے ٹکڑے پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں معروف ہو گئی ایک فاتحہ، ہم سمجھتے ہیں جب تک یہ نہیں ہوگا تو ایصال ثواب ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی غلط چیزیں ہوتی ہیں کہ جس چیز کو دین نے نہیں کہا کہ آپ اس کو لازم سمجھیں، ہم نے اس کو لازم بنایا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی مجھے کہتا ہے جی مصعب ذرا تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں، ایصال ثواب کرنا ہے، میں ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھوں گا، 3 دفعہ سورہ اخلاص، کیونکہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پورے قرآن کے برابر ہے ثواب کے اعتبار سے، نبی کریم نے فرمایا کافی ہے، بس دعا کر لیں، ختم۔ لیکن جو جاہل ہوگا نا وہ کہے گا جی یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے فاتحہ کا، فاتحہ کا تو وہ طریقہ ہے جو قاری صاحب پڑھتے ہیں آ کر۔ تو یہ جو ہم نے اس طرح کی چیزیں ایسی لازم و ملزوم کر دی ہیں، ایسا لوگوں کا ذہن بنا دیا ہے اور وضاحت نہیں کرتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، کریں تو منع بھی نہیں ہے، لیکن اتنا ضروری اس کو سمجھنا کہ یہ نہ کریں تو اس شخص کے بارے میں آپ بدگمانیوں کو شکار ہو جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح جو مروجہ ہمارے ہاں طریقہ فاتحہ ہے، یہ کوئی فالو کرنا لازم نہیں ہے۔ آپ نے جیسا لکھا ایک دفعہ آیت الکرسی، 4 دفعہ چاروں قل پڑھ کر بالکل آپ کریں، صرف آیت الکرسی پڑھ کے کر لیں، صرف 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے کر لیں، بالکل جائز ہے۔ تو اس طرح غیر لازم کو لازم کر کے اس کو دین کا اس طرح حصہ بنا لینا کہ ہمارے بچے اس کو سمجھیں یہ دین کا حصہ ہے اور اس کا تعلق دین سے ہی بہت زیادہ ہے، اور اسی طریقے سے اسے لازم و ملزوم سمجھنا یہ بھی دین کا حصہ بنانا ہے کہ اگر کوئی نہیں کرے گا یا اس انداز سے نہیں کرے گا تو اس کے اوپر طنز کرنا، جائز سمجھنا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کو معیوب اور معتوب ٹھہرانا، یہ سب غلط ہے۔ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہوں گے، یعنی طنز کرنے والے، یہ شخص غلط نہیں ہوگا۔ ایک یہ ہمارے ایک عظیم مجاہد ہیں ہمارے بچہ، اس نے کویسچن کیا ہے کہ اے سی کے پانی سے وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں، کیونکہ اس نے ایسی جگہ بھی آنکھ کھولی ہے، آنکھ کھولی سے مراد ایسی جگہ بیچارہ پھنس گیا ہے جہاں پانی نہیں ہے، تو پوچھتا ہے کہ اے سی کے پانی سے وضو کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو بالکل جائز ہے۔ یہ پانی مطلق کہلاتا ہے، یعنی جیسا آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا۔ ابھی جو آسمان سے نازل ہوتا ہے ایک تو اس کو پانی کہتے ہیں، دوسرا یہ پتلا ہوتا ہے، بہتا ہے، بہنے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے، اس میں کوئی ناپاک کی چیز نہیں ملی، ناپاکی نہیں ہوتی، اسے کسی اور چیز سے نچوڑ کر نہیں نکالا گیا ہوتا۔ تو جو اس صفت پر پانی باقی ہو نا، یہ صفات اوصاف اس میں ہوں، اسے کہتے ہیں یہ منزل من السماء کی صفت پر ہے، منزل نازل کیا گیا، من السماء آسمان سے۔ تو جو پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے یعنی بارش وغیرہ، اس میں جو اوصاف ہیں، جس زمین کے پانی میں وہی اوصاف پائے جائیں گے تو جو وہ کام کر رہا ہے وہ کام کرے گا، اور اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ پاک کرنے والا ہے، تو یہ بھی پاک کرنے والا ہے۔ اب اے سی کا پانی دیکھیں، اس کو ہم پانی کہتے ہیں، وہ پتلا ہوتا ہے، وہ بہتا بھی ہے، اس میں کوئی ناپاک شے بھی نہیں ملی ہوتی، اسے کسی چیز سے نچوڑ کر نہیں نکالا گیا ہوتا، بالکل وضو ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اگر نام بدل جائے، جیسے آپ پانی کے اندر دودھ یا دہی ملا دیں، وہ لسی بن جاتی ہے، اب ہے پتلی، بہتی بھی ہے، پانی بھی ملا ہوا ہے، اب اس کو پانی نہیں کہہ رہے، لسی کہہ رہے ہیں، اس سے وضو نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح کیچڑ مل گئی، بہت گاڑھا ہو گیا، نہیں ہو سکے گا۔ اسی طریقے سے جو یہ پھلوں کا پانی یا بعض ایسے درخت ہوتے ہیں پانی ٹپکتا ہے، اس کی شاخ کو اگر آپ نے نچوڑ لیا اور اس سے فرض کر لیں آدھی بالٹی بھر لیا آپ نے، اس پانی سے وضو بھی جائز نہیں، کیونکہ یہ منزل من السماء کی صفت پر باقی نہیں ہے۔ ایسے یہ نالوں کے اندر یہ گندا غلیظ پانی، جو ناپاک پانی جس کو کہتے ہیں، یہ بہہ رہا ہے، اب یہ پتلا بھی ہے، اس کو پانی بھی کہتے ہیں اور اس میں بہنے کی صلاحیت بھی ہے، لیکن ناپاک ہے، اور جو آسمان سے آتا ہے وہ پاک پانی ہے اور پاک کرنے والا ہے، یہ ناپاک ہے، لہذا منزل من السماء کی صفت پر نہیں ہے، اس سے بھی نہیں ہو سکے گا۔ اگر آپ میرا یہ کلپ 2-3 دفعہ اچھی طرح سن لیں
تو انشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ مختلف قسم کے پانیوں کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک تالاب ہے، اس میں پتے گرتے رہتے ہیں، وہ اطراف میں درخت ہیں، اس کا پانی گرین ہو گیا ہے، اندر کائی بھی ہے، بتائیں اس سے وضو ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا؟ تو بالکل ہو جائے گا۔ اگرچہ کلر اس کا تھوڑا تھوڑا گرین ہو گیا ہے، تھوڑا اس کے پتوں کا رنگ بھی اس کے اندر آ گیا ہے، تھوڑی سمیل بھی بعض اوقات آ جاتی ہے پتوں کی، لیکن وہ پتلا بھی ہے، اسے پانی بھی کہیں گے، اس میں کوئی ناپاک شے نہیں ملی ہے۔ جو آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے اس میں بھی تھوڑے ریت کے ذرات تو ہوتے ہیں، پہلی جب بارش نازل ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گرد کو ختم کرتی ہے، پھر صاف ستھرا سا پانی آتا ہے تو اس لیے یہ بھی منزل من السماء کی صفت پر باقی ہے، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔